جیسے ہی وہ 29 تاریخ گزری اور ہم نے عید کی نماز ادا کی، اس کے بعد پھر وہی فحش باتوں میں، فحش کاموں میں، نہ جانے کیسے کیسے برائیوں میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں۔ آج کہتے ہیں ہماری عمروں سے برکتیں چلی گئی۔ یار ابھی کل ہم ان سے بات کرے تھے، آج وہ انتقال ہو گئے۔ مسلمانوں، ابھی کل میں ان کے گھر مل کے آیا، آج وہ انتقال ہو گئے۔ پورے رمضان میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو ہمارے احمد بھائی بیٹھے ہیں، روزانہ واٹس ایپ پہ آ رہا ہے کہ آج فلاں کا انتقال ہو گیا، کل فلاں کا انتقال ہو گیا، کل فلاں کا انتقال ہو گیا، ان کی مٹی قبرستان پہ ہوگی، ان کی جنازہ قبرستان پہ پڑھی جائے گی۔ مسلمانوں، افسوس ہے یہ ہمارے بدعمالی کا جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے، ہم پہ جو یہ عذاب الہی آ رہی ہے اس کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں، آج ہم پوری رات موبائل میں گزارتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے فحش کاموں میں لگتے ہیں۔ جو غیر کام کر رہے وہی کام آج ہمارے اندر ہے۔ ہمیں اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، لیکن وہ مسلمان، وہ نوجوان مسلمان وہ سب بھول چکا ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو سینما گھروں کو آباد کر رہا ہے، نہ جانے کیسے کیسے کاموں کو کر رہا ہے۔ آج یہ جو اِصالِ ثواب کی نیت سے ہم نے میلاد مصطفیٰ منائی ہے، یہ میلاد مصطفیٰ جو رکھی گئی ہے مسلمانوں، ہم مرحومہ کے اِصالِ ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں التجا ہے رب قدیر، اس محفل میلاد کے صدقے میں ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف عطا فرمائے۔ رب قدیر ان کے قبر میں عذاب ہو رہا ہو تو اس میلاد کے صدقے میں عذاب الہی سے محفوظ عطا فرمائے، ان کی قبروں کو کشادہ عطا فرمائے۔ میرے بھائی تبریز نے جو یہ میلاد رکھوائی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم میں ابھی میلاد کا چلن باقی ہے۔ نہ جانے ہم کیسے کیسے کاموں کو کرتے ہیں یار۔ لوگ کہتے ہیں خوشی ہے تو میلاد، جس موقع پہ مسلمان، یہ سنی مسلمان کو جو بھی موقع میسر ہوتا صرف میلاد، یار یہ میلاد ہی کی برکت ہے کہ ہم ہیں ابھی باحیات۔ مسلمانوں قربان جاؤ، صدقہ کیا کرو۔ جب تمہارے گھروں میں کوئی پریشانی آ جائے، جب تم پر کوئی وبا چلے، جب تم پر کوئی مصیبت مسلسل چلتی رہے، جب تم پر کوئی گناہ آئے تو مسلمانوں صدقہ کیا کرو۔ صدقہ اسی لیے کہا گیا ہے، پورے رمضان آپ کو تاکید کی جاتی ہے مسلمانوں صدقہ فطر دیا کرو، مسلمانوں زکوٰۃ کی رقم ادا کرو۔ تم سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہ مسلمان جو فحش کاموں میں لگا ہوا ہے، اگر مسجد کا امام آپ سے صدقہ فطر کے لیے کہتا ہے تو لوگ اپنے دامن کو چراتے ہیں، لوگ اپنی جیب کو چراتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میری جیب سے کچھ رقم نکل جائے۔ وہ اپنے باپ کے لیے نہیں مانگ رہا ہے، رسول پاک کے لیے مانگ رہا ہے۔ اس مدرسے میں، مدرسہ اہل سنت فیض الرسول میں جن بچوں کی کفالت کی جاتی ہے، جسے دین اسلام سکھایا جاتا ہے، جہاں چٹائیوں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے، تبریز بھائی میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آج اپنی والدہ کے نام سے تم بھی اِصالِ ثواب کرنا، تم بھی صدقہ جاریہ کرنا، تم بھی اپنی والدہ کے نام سے، اللہ اس کے رسول کے نام پر کسی ایک بچے کو تم بھی گود میں لے لینا۔ امام صاحب، آج سے اس بچے کا جو بھی رقم ہوگا، پڑھائی کے جو خرچ ہوں گے اس کو میں ادا کروں گا۔ قسم اللہ کی میں کہتا ہوں، اگر تم نے یہ ذمہ داری لے لی، اگر وہ بچہ صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی حقانیت کو بیان کرا، اگر اس نے صحیح معنی میں حافظ قرآن بنا اور کہیں اور جا کر منبر رسول پر اگر اس نے خطبہ دیا، نبی کے دین کو پھیلایا، اس نے قرآن کی تلاوت کی، وہ تو اس کے لیے ثواب کار تو آئی ہے، تمہارے والدین کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ جاگنا ہے جاگ لے اخلاق کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے اخلاق کے سائے تلے، عمر بھر سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اور کون کہتا ہے یار مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ میں بس ایک واقعہ آپ تک پہنچا کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، سب سے بہترین اگر اپنا ایمان، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد کی آپ سلامتی چاہتے ہیں تو مسلمانوں صدقہ کیا کرو۔ صدقے سے میں بتاتا ہوں کربلا والوں نے نہ جانے کیسے کیسے صدقے دیے۔